إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وما لها من بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی و شعبان. بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین کرام، ہم لوگ ماہ رجب سے گزر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ ٹھوس دین ہے. چنانچہ ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے یعنی لگاتار ہیں، اور وہ ذوالقعدہ
ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک رجب مضر ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ حاضرین کرام، ہم نے اس آیت کریمہ میں اور حدیث کے اندر دیکھا کہ اللہ کے پیارے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی عظمت کا اعتراف زمانے جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں اہل جاہلیت اپنے لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے، قتال و جدال جو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اس کو ختم کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، جس کو وہ لوگ عتیرہ یعنی ماہ رجب میں اپنے بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیا کرتے تھے اس کو عتیرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جب مذہب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے حرمت کے مہینوں کی عظمت کو بحال رکھا، یعنی جس طرح سے اہل جاہلیت حرمت کے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، مذہب اسلام نے اس عظمت کو برقرار رکھا اور اس میں جنگ و جدال کو عظیم گناہ قرار دیا۔ لیکن جو شرکیہ کام اہل جاہلیت انجام دیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں یا ماہ رجب میں اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں فرع اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرع کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے اندر ایک رسم و رواج یہ تھا کہ جب اونٹ، گائے یا بکری جو بھی پہلا بچہ جنتی تھی اس بچے کو بت کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے، اس کو فرع کہا جاتا تھا۔ عتیرہ کہتے تھے کہ ماہ رجب کے اندر بتوں پر یا بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اسی کو عتیرہ وہ لوگ کہتے تھے، اور بعض روایتوں میں اس کو رجبیہ بھی کہا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا مذہب اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو حرام کیا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا مما ذکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، المیتہ والدم، اسی طرح سے خون بھی اہل جاہلیت بڑے شوق سے جما کر کے کاٹ کاٹ کر کھایا کرتے تھے، تو اسلام نے خون کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہیں، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار کر کے ہلاک کر دیا ہو، یا جو جانور گر کر کے مر گیا ہو، جس کو چوٹ لگی ہو، چوٹ سے مر گیا ہو، یا جس کو درندوں نے پھاڑ دیا ہو، جس جانور کو درندوں نے پھاڑ دیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے، الا یہ کہ اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، جیسا کہ شکاری کتے کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے پانسا پھینک کر کے قسمت معلوم کرنا حرام ہے، یا آستھانوں پر، مزاروں پر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالکم فسق، کہ یہ سبھی کے سبھی گناہ کے کام ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے پوچھا تھا ایک موقع سے کہ اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کہ دنیا یہ کہتی ہے، یعنی شیعہ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، مرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو
कुछ चीज़ों की वसीयत फरमाई थी, तो क्या ये दुरुस्त है? अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मा खस्सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशै, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई खुसूसी फजीलत नहीं बख्शी है, हमें खुसूसी वसीयत नहीं फरमाई है, इल्ला ये कि मुझे एक हदीस याद है जो तलवार के नियाम में रखी हुई है, और अली इब्न अबी तालिब ने उस तलवार के नियाम से वो हदीस निकाली और पढ़ करके सुनाया। क्या था उसमें कि लान अल्लाहु मन दबह लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स पर लानत भेजी है जो गैरुल्लाह के नाम पर क्या करता है, जानवरों को ज़ब्ह करता है। लान अल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्द, आप गांव देहात में जाएंगे तो देखेंगे कि जो मेड़ होता है खेतों के दरमियान, या डनेर जिसको बोलते हैं, लोग पूरे खेत को छोड़ करके उसको काटने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, गोया कि उनका खेत पूरा वहीं है। तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स पे लानत भेजी है जो ज़मीन के निशानात को, मेढ़ को या डनेर वगैरह को मिटाता है। इसी तरह से लान अल्लाहु मन आवा मुहदिसन, अगर कोई शख्स बिदाती को अपने यहाँ पनाह देता है तो अल्लाह ने ऐसे शख्स पे भी लानत भेजी है। तो अली इब्न अबी तालिब ने जो हदीस बयान फरमाई थी उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़ब्ह करता है, गोया कि वो क्या करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लानत का मुस्तहिक़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया है कि यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, कि अहले मक्का आपसे शहर मुहर्रम यानी हुर्मत वाले महीनों में जंग व जदाल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या आया इनमें लड़ाई करना, जंग व जदाल करना ये गुनाह का काम है? कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि हुर्मत के महीनों में क़िताल करना संगीन जुर्म है, संगीन जुर्म है। यही वजह है कि सूरह तौबा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फला तज़लिमू अनफुसकुम, कि तो फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में तुम अपने नफ्सों पर जुल्म न करो। गोया कि इसमें जिस जुल्म से रोका गया है, मुफस्सिरीन का कौल यह है कि जुल्म की पहली किस्म यह है कि इंसान इन महीनों के अंदर जंग व जदाल करे, क्योंकि अगर कोई शख्स इस महीने के अंदर जंग व जदाल करता है तो दूसरे महीनों से ज़्यादा उसको गुनाह मिलता है, यानी वो ज़्यादा गुनाह का मुस्तहिक़ होता है, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन महीनों में खुसूसी तौर पे जुल्म ज़्यादती से बाज रहने का हुक्म दिया है। इस महीने को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस महीने के अंदर कुछ लोगों ने मखसूस बिदअतों का भी ईजाद कर लिया है, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर खुतबा जुमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे कि शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि सबसे बुरी चीज़ वो चीज़ है जो दीन के नाम पर ईजाद कर ली गई हो, और हर ईजाद करदा चीज़ बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस में बयान फरमाया है कि मन आमिल आमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है जो हमारे तरीक़े से हटा हुआ हो, जो हमारे रास्ते से हटा हुआ हो, तो उसका अमल भी मरदूद है और वो शख्स भी मरदूद है। और दूसरी हदीस में है कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। कुछ लोग कहते हैं कि क्या खराबी है, नमाज ही तो पढ़ रहा है, नमाज अगर आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं जिसका शरीयत में कोई वजूद नहीं है, तो आप गोया कि आप अपने अमल के ज़रिए से ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में कहा है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, गोया कि ये गलत है, दीन के अंदर तिश्नगी है, दीन के अंदर कमी है। जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैर के जितने भी दरवाजे हो सकते हैं, खैर के जितने भी
خیر کی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رجب میں بہت سارے احباب ایسے ہیں مل جائیں گے آپ کو جو کہ مختلف بدعتوں کا ایجاد کرتے ہیں یا مختلف بدعتوں کی انجام دہی کرتے ہیں، جیسا کہ اس مہینے میں کچھ لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے، روایت کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس طرح سے حدیث لوگوں نے گڑھا، اور پھر اس میں یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ماہ رجب میں پہلے جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور عشاء جمعے کی رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ سبح قدوس، یعنی رکوع کے عالم میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں کہ اگر اس طریقے پر کوئی شخص ماہ رجب کے جمعے کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ محققین علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس طرح کی کوئی روایت صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ نماز 4 صدی ہجری کی ایجاد ہے، یعنی شروع اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس میں مخصوص تعداد میں کسی سورت کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ اس سورت کو اس نماز میں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کی کوئی نماز اسلام میں مشروع نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص 2 دن روزہ رکھتا ہے تو اسے 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، 3 سال روزہ رکھتا ہے تو 3 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص 7 دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص 8 دن روزہ رکھتا ہے، یعنی ماہ رجب کے 8 دنوں کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ گویا کہ اس طرح کی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور اس کا احالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جبکہ تمام علماء کرام کا، تمام محققین علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ بلکہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، ماہ رجب کی فضیلت میں یا ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی مقرر، کوئی عالم اس طرح کی حدیثوں کو بیان کرتا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑھنا یا آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ گھڑتا ہے اور جھوٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ تقریر کرتے ہیں یا وعظ و نصیحت کی محفلیں جب جمتی ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کے تعلق سے ضعیف اور موضوع روایات بیان کرنا جائز ہے۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس حدیث کی روشنی میں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ حدیث ہے، یرا انہ کذبا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے
اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. صرف احساس ہوتا ہے, اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو احادیث کا مسئلہ بہت سنگین ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کسی حدیث کے تعلق سے تو آپ اس کو بیان کرنے سے باز رہیں. آپ دیکھیں گے کہ آج کل مسلمانوں کے گھروں میں, مسجدوں میں ایسی کتابوں کا چلن ہے جن میں موضوع اور ایسی حدیثوں کا جو باطل ہوتی ہیں بھرمار ہوتی ہیں, جو حالانکہ یہ درست نہیں ہے کہ ایسی حدیثیں بیان کی جائیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیثوں کو بیان کرنے سے سختی سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے فَلْيَلِجِ النَّارِ. مختلف الفاظ کی روایتیں ہیں جن میں کہ بسا اوقات یہ بیان فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, بعض روایتوں میں فرمایا کہ فَلْيَلِجِ النَّارِ کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس تعلق سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اگر کسی حدیث کی نسبت کرتے ہیں تو اس تعلق سے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. حاضرین اکرام, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متعدد علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکا ہو, کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور جو شرعی عذر ہیں اس کی وجہ سے, اور اس کے روزے باقی ہوں اور رکھنا ان دنوں میں رکھنا چاہے تو ظاہر سی بات وہ شخص رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے جن روزوں کے تعلق سے احادیث میں فضیلت وارد ہے, جیسے ہر مہینے کے 13, 14, 15 یعنی ایام بیز کے روزے, یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. ان دنوں کا آپ سال کے کسی بھی مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر صرف اس بنیاد پر ماہ رجب کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ بعض ضعیف موضوع اور باطل روایتیں کتابوں میں موجود ہیں تو گویا کہ آپ بدعت کو فروغ دے رہے ہیں یا بدعت کی انجام دہی کر رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح سے ماہ رجب کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کرائی گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. یہ پوری آیت کریمہ ہے جس میں معراج کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کر کے خانہ کعبہ سے یا مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا, اور بیت المقدس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کا دیدار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلم چلنے کی آواز کو سن رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مختلف چیزوں کے تعلق سے سوالات کیے اور جبریل علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے. یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا, یہ بات درست نہیں ہے اور نہ ہی کسی ٹھوس ذریعے سے یہ بات ثابت ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جو بعد کے خطبوں میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں اور برائیوں کو بھی ہم جانیں, کیونکہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا, صاحب و سر رسول اللہ, اللہ کے رسول کا رازدار کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں کے نام بتلا دیے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جو منافقوں کے نام بتائے ہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے کہیں. یعنی اپنے تعلق سے ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے
यही वजह है कि परेशान रहा करते थे। हुज़ैफा इब्न यमान ने एक मौके से कहा कि आज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आइंदा अगर कोई पूछेगा तो उस ताल्लुक़ से मैं हरगिज़ नहीं बताऊँगा। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमानत मेरे हवाले की है उसमें मैं खाइन मुतसव्विर होऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्न यमान के बारे में आता है कि कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, यानी साहब कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर और भलाई के बारे में पूछा करते थे, नेकियों के बारे में पूछते थे कि कौन सी नेकी है, किसको अंजाम देंगे तो क्या सवाब मिलेगा। और हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि कुन्तु अस्अलुहु अनिश्शर, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर और बुराई के बारे में पूछता था, मखाफत अन युद्रिकनी, इस डर से कि कहीं उस बुराई का मैं शिकार ना हो जाऊं, उस बुराई में मुब्तला ना हो जाऊं। तो आप मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नमाज पढ़ लें, नहीं, नमाज में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन्हें आप अंजाम देंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इन चीज़ों को भी जानना आपके ऊपर ज़रूरी है। तो खैर जहाँ आप जानें वहीं आपके लिए ज़रूरी यह है कि शर का भी इल्म रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जाएंगे नमाज के लिए, कुंडी खटखटाएंगे, लेकिन उनसे जब कहा जाए कि फ़लाँ शख्स सिगरेट पीता है, फ़लाँ शख्स ये करता है, नहीं, बुराई से मत रोको, क्योंकि बुराई से रोकेंगे तो दिल आज़ारी होगी, उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। नहीं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। तरीक़ा ये होना चाहिए कि आप जहाँ उसको नमाज का हुक्म दें, वहीं दूसरी तरफ उन बुराइयों से भी उसको रोकें जो बुराइयाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। अगर आप ये चीज़, जैसे कि एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर मुतअद्दिद बुराइयाँ पाई जाती हैं, मैं चोर भी हूँ, मैं बदकारी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, मुझे किसी एक बुराई से रोकिए, मैं तमाम बुराइयों से एक वक्त बाज नहीं आ सकता, किसी एक बुराई को छोड़ सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम झूठ बोलना बंद कर दो। चुनांचे वो नौजवान गया, रात में चोरी करने के लिए जाता है, उसको ख्याल आता है कि कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि क्या तुमने चोरी की, या कोई पकड़ लेगा, देख लेगा, हाथ काटा जाएगा, झूठ बोल नहीं सकता। ज़िना करने गया, यही ख्याल, गोया कि जिस गुनाह को अंजाम देने जा रहा था यही ख्याल कि झूठ बोल नहीं सकता और इस गुनाह का एतराफ़ कर लूँगा तो मुझे संसार किया जाएगा या उसका जो सज़ा है उस सज़े का मुर्तकिब होऊंगा। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिकमत भरे नसीहत से पे जब उसने अमल किया तमाम बुराइयों से बाज हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भलाइयों का हुक्म दिया करते थे, बुराइयों से भी रोका करते थे। ऐसा नहीं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ भलाइयों का हुक्म देते रहे हों, बुराइयों से ना रोका करते हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाइयों का हुक्म देते थे वहाँ बुराइयों से भी रोका करते थे। और दावत, जब आप दावत का काम कर रहे हैं तो दावत के काम को तदरीजन अंजाम दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में कहा था कि इन्नका ताती कौमन मिन अहल किताब, कि तुम अहल किताब के पास जा रहे हो, फल यकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चुनांचे सबसे पहले चीज़ की दावत देना, उनको इस बात की गवाही, उनको दावत देना कि वो अल्लाह के एक होने का एतराफ़ करें, इस बात को माने कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिक फ़अअलिमहुम इन्नल्लाह इफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। अगर वो कलमा का एतराफ़ कर लेते हैं, अल्लाह को एक मान लेते हैं, रसूल को रसूल मान लेते हैं, फिर उन्हें बताना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आप पहले ही जा कर के तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगा, ख़तना भी करवाना होगा, किसी यानी जो मुसलमान नहीं है उसके पास जा रहे हैं तो पहले ही आप ख़तना, नमाज, ये वो सब कर देंगे तो मुसलमान ही नहीं होगा। तो दावत में तदरीज के उसूल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर तदरीज के उसूल को जब तक हम नहीं अपनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन उसूलों को मलहूज़ रखें और कहने से ज़्यादा हम इन चीज़ों पर अमल करें, बुराइयों से अपने आप को बचा करके रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा
عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما. بار الہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ, اور جب تو وفات ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں وہ موت دے. بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, مقہور ہیں, ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں, تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعظم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قام